آپ نے اکثر جھگڑالو، غصیلے اور بد اخلاق قسم کے افراد کو دیکھا ہوگا جو کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی، بد اخلاقی اور جھگڑا کرنے کے بعد بڑی ہی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یار کیا کریں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی اور ہم غصہ کر جاتے ہیں اور ہمیں بعد میں خود بھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمیں اچانک غصہ آ جاتا ہے تو پھر ہم غصہ کر دیتے ہیں اور یہ سب ہو جاتا ہے۔ ہم اگر ان کی اس بات تسلیم کر بھی لیں کہ ان کو اچانک غصہ آ جاتا ہے تو ہم یہاں تک ہی تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں ان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر غصہ کرنا ہے یا اس کو دبا لینا ہے، یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ چاہے تو وہ غصے کو دبا دے، چاہے تو وہ غصہ کر دے۔ اور یہ آپ عام طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے بچے پہ غصہ آئے تو وہ اٹھتا ہے اور اس کو دو لگا دیتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے۔ اسی طرح نوکر پہ غصہ آئے تو وہ جو ہے اس کی سیلری کاٹ دیتا ہے، اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے یا اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سب صورتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو اپنے سیٹھ پر غصہ آئے تو وہاں پر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا سیٹھ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی کسی غلطی پر آپ کو ڈانٹتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس وقت آپ جی سر کہتے ہیں اور سر جھکا کے کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی آپ کو اپنے سیٹھ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ بلا وجہ مجھ پہ جو ہے شور مچایا جا رہا ہے۔ اس وقت غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس سے کہ غصہ تو اس وقت بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اس وقت یہ سوچتا ہے کہ غصہ تو آ رہا ہے لیکن کیا یہاں پر غصے کا اظہار کرنا ہے یا نہیں؟ تو اندر سے جواب آتا ہے کہ یہاں پر غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر آپ نے یہاں پر غصے کا اظہار کیا تو آپ کی جوب چلی جائے گی، تو پھر آپ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں اور سر جھکا کے جی سر کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو غصہ تو اچانک آ جاتا ہے، لیکن پھر غصے کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا یہ بہانہ کہ مجھے اچانک غصہ آ جاتا ہے اور پھر میں کر دیتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے، یہ تسلیم ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن پھر آپ اس غصے کا اظہار کرنے میں جو ہے وہ بے بس ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو غصہ کریں اور چاہیں تو اس غصے کو دبا دیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ ہم جب سامنے والے کو کمزور دیکھتے ہیں تو پھر غصے کو ہم دباتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی سامنے والا ہم سے بڑھ کر ہو تو وہاں پر اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن پھر آپ اس غصے کا اظہار کرنے میں جو ہے وہ بے بس ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو غصہ کریں اور چاہیں تو اس غصے کو دبا دیں۔ لیکن ہوتا یہ کہ ہم جب سامنے والے کو کمزور دیکھتے ہیں تو پھر غصے کو ہم دباتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی سامنے والا ہم سے بڑھ کر ہو تو وہاں پر ہم غصے کو دبا لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں جب آپ کو غصے کا اظہار کرنا اور غصے کو دبا لینا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، تو آپ اپنے سے کمزور لوگوں پر بھی، اپنے سے کم تر لوگوں پر بھی غصے کا اظہار کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا اور آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو نرمی عطا کی گئی اس کو بے شمار جو ہے وہ نعمتیں عطا کی گئی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کو سب کچھ مل گیا جس کو نرمی ملی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، خاص طور پر گھر میں جو ہے والدین کی جو ہے وہ بات پہ غصہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سے جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا دل دکھاتے ہیں، صرف اپنی اس عادت کی وجہ سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس غصہ آ جاتا ہے اور پھر ہم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر آپ کو کرنا مجبوری ہوتا ہے اور لازمی غصہ کرنا ہوتا ہے۔ غصہ تو آ جانا فطری بات ہے، لیکن غصہ کرنا نہ مجبوری ہے نہ ہی لازمی ہوتا ہے، بلکہ اس غصے کو دبا لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔